آپ کیوں بار بار فرحت کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں؟ وہ پہلے ہی کتنی بار اس رشتے سے انکار کر چکا ہے۔ اسے فرحت پسند نہیں ہے۔ صوفیہ بیگم نے ضیاء شاہ صاحب سے کہا، تم بھی تو مجھے پسند نہیں تھی، لیکن میں نے تم سے شادی کی ہے نا، تو اسے کیا مسئلہ ہے آخر؟ بس کہہ دیا میں نے، اس کی شادی فرحت سے ہوگی تو ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ضیاء صاحب انتہائی غصے سے بولے تھے۔ انہیں صوفیہ بیگم کبھی بھی پسند نہیں تھیں۔ پہلے بچپن میں ان کا نام ان کے ساتھ جوڑا گیا، اور بعد میں شادی کے بعد تو انہیں ان سے عجیب سی چڑ ہو گئی۔ انہوں نے کبھی بھی صوفیہ بیگم کو محبت و چاہت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی نفرت کی وجہ بنی رہی ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے وہ ان سے جڑے تعلق کو نبھانے پر مجبور تو ہو گئے، لیکن ہمیشہ انہیں کہتے رہے کہ وہ کبھی بھی ان کی محبت نہیں بن پائیں گی۔ ان کی پہلی اور آخری محبت صرف زرین ہے اور وہی رہے گی۔ صوفیہ نے بھی کبھی ان سے محبت نہیں مانگی۔ وہ تو بس اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے خاموش رہیں، اور پھر بعد میں اپنی اولاد کے لیے۔ اشر کے سامنے ہی ان کی ساری زندگی گزری تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی نظر اندازی دیکھتا آیا تھا۔ اس نے کبھی اس کے سامنے اس کی ماں سے نرمی سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ 12 سال کا تھا جب اس کے باپ کی زندگی میں ایک اور عورت نے جگہ لے لی، اور اس کی ماں کی جو تھوڑی بہت اہمیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا جاتا۔ اس شخص نے کبھی بھی احساس نہیں کیا تھا کہ اس کی ماں پر کیا گزرتی ہوگی اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر۔ لیکن ایک بات تھی جو خاندان میں اہم تھی، اس گھر میں صرف خاندانی عورت کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، اور شوہر کی نظر میں بیوی کی اوقات ہو نہ ہو، لیکن خاندان میں صرف خاندانی لڑکی کو عزت و چاہت دیتا تھا، اور اس اہمیت پر صوفیہ ہی پوری اترتی تھی۔ زرین کی یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ شوہر کے دل پر راج کرتی تھی، لیکن سارا خاندان اسے حقیر شے کی طرح دیکھتا تھا۔ لیکن پھر بھی زرین کے پاس وہ تھا جو صوفیہ کبھی حاصل نہ کر پائیں، شوہر کی محبت۔ شادی کے 5 سال کے بعد اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کو لے کر حویلی آ گیا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے اکثر ان دونوں میں جھگڑا رہتا۔ صوفیہ تڑپ تڑپ کر ساری رات روتی۔ اپنے باپ کی بے وفائی کے بعد اشر نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، نہ کہ ساری زندگی کسی کو اپنے نام پر سولی پر چڑھا دے۔ اس کی ماں نے اپنی زندگی کی تڑپ تڑپ کر گزاری تھی۔ وہ جو درد اپنی ماں کی آنکھ میں دیکھتا تھا، وہ کسی اور کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود ہی فرحت کو اس رشتے سے انکار کر چکا تھا، لیکن شاید اس کے پاس اب بھی کوئی امید باقی تھی، اور صوفیہ اس امید کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ اس نے شادی کر لی ہے، لیکن فی الحال اشر خود بھی انہیں یہ بات کسی کے سامنے بتانے سے منع کر چکا تھا۔ صوفیہ بیگم کو پتہ تھا کہ ایک اور طوفان آنے والا ہے، باپ بیٹے کی تلخی مزید بڑھ جائے گی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو اپنے حق کے لیے بھی کچھ کبھی نہیں کر پائی۔ ہاں، لیکن اس بار سوال ان کے بیٹے کی زندگی کا تھا۔ بس کرو اور مجھے یہاں سے جانے دو، وہ غصے سے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری میم، آپ ایسے نہیں جا سکتی۔ ملازمہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے، غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ ملازمہ ابھی تک اس نے روکنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ باہر آ رہی تھی۔ دیکھو، تم جا کر اپنا کام کرو، اور خبردار جو میرے پیچھے آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گھور کر بولی۔ اچھا میم، میں آپ کو نہیں روکوں گی، پلیز جانے سے پہلے مجھے بتا کر تو جائیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں۔ اشر سر پوچھیں تو میں انہیں کچھ بتا سکوں۔ میم، میری نوکری کا سوال ہے۔ وہ منتوں پہ اتر آئی۔ نمیش کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ بیچاری تو اپنا کام کر رہی تھی، ان امیروں کو کیا پتا کہ غریبوں کی کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں جو وہ ان کے گھروں میں آ کر کام کرتے ہیں۔ وہ تو بس ان کی ذرا سی غلطی پر انہیں نوکری سے نکالنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ پریشان مت ہو، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے اپنا کچھ سامان لینا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے تسلی بخش انداز میں بولی۔ تو ملازمہ خاموش ہو گئی۔ لیکن میم، اس حویلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو جو اپنا سامان وہاں سے لانے جا رہی ہیں؟ ملازمہ نے پوچھا۔ اپنی چیزوں کی کمی ہے صدف، تم نہیں سمجھو گی۔ یہ ساری چیزیں تو اس شخص نے لا کر دی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو میرے بابا اپنی محنت سے میرے لیے لاتے تھے، میں انہیں پھینک نہیں سکتی۔ مجھے وہ ساری چیزیں لینے جانا ہے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔
ٹھیک ہے میم، آپ چلی جائیں، میں ڈرائیور کو کہہ دیتی ہوں۔ اس کے نرم انداز پر ملازمہ خوشی سے بولی اور اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور اسے لے جانے کے لیے تیار دروازے پر کھڑا تھا۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے آ کر گاڑی میں بیٹھی اور اسے اپنے محلے کی طرف جانے کا کہا، اور اب وہ گاڑی اس کے محلے کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ اتنی بڑی گاڑی میں سفر کرنے کا نمیش نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن سوچا تو اس نے کبھی یہ بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی اشر جیسے امیر ترین آدمی سے ہوگی۔ کتنی فلمی تھی اس کی لائف، اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور نظر چلتی سڑک پر ڈالی جو اس کے محلے کی طرف ڈول رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی ملازمہ نے اشر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے محلے کی طرف گئی ہے۔ اشر نے کوئی خاص ری ایکشن نہ دیا تو ملازمہ پرسکون ہو کر اپنا کام کرنے لگی۔ نوکری بیٹا، تمہیں بھلا نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اتنے امیر انسان کی بیوی ہو، تم نوکری کیوں کرنے لگی؟ چچا کو اس کے دماغی فطور کا علم تو ہمیشہ سے ہی تھا۔ وہ جانتے تھے اس نے پھر سے اپنی طرف سے کوئی مضبوط دلیل تیار کر رکھی ہوگی انہیں مطمئن کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس سے پوچھنا تو تھا ہی کہ آخر اب اس کے دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہے۔ یہ لڑکی سیدھی طرح سے تو ان کے سمجھ میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اب جب سب کچھ ٹھیک تھا، اس کے پاس ایک مضبوط سہارا تھا، تو یہ اپنی بیوقوفیوں سے اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اشر صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر ان سے آزادی چاہتی ہو تو انہیں وہ پیسے واپس چاہیے جو میں نے ان سے لیے تھے، مطلب نکاح کی شرط پوری کرنے کے لیے، کیونکہ نکاح نامے پر میرے پاس طلاق کا کوئی حق محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے 1 مہینہ دیا ہے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ باقی کچھ قرضہ وغیرہ لے کر میں ان کی رقم ادا کر دوں گی اور بعد میں نوکری کر کے قرضہ چکا لوں گی۔ اس نے ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھا تو اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ وہ تو خیر اسے کبھی کچھ کہتے نہیں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی سمجھ میں ان کی کوئی بات نہیں آنی، لیکن چاچی نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اسے ہمیشہ کی طرح خوف سنایا۔ ہاں بیوی، نوکریاں تو تمہارا باپ چھوڑ کر گیا ہے نا تمہارے لیے۔ ایف اے پاس کو کون نوکری دے گا، اور وہ بھی اتنے برے نمبروں سے؟ ایف اے کیا ہے تم نے کہ مر کے بھی تم کوئی نوکری پر نہ رکھے، اور اب بیوی کے خیالات سنے نوکری کرے گی، قرضہ لے کر شوہر کے پیسے دے گی اور پھر نوکری کرے گی اور قرضہ چکائے گی۔ واہ بھائی واہ بیوی، لوگ تو راستے میں بیٹھے ہیں نا اسے نوکری دینے کے لیے مرے جا رہے ہیں، وہ اونچی آواز میں انتہائی غصے سے کہتی ہوئی اسے سنا رہی تھی۔ چچا آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ بس میرے لیے کسی اچھی سی نوکری کا انتظام کر دیں، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ اسے تو بس کسی بھی طرح اشر سے جان چھڑانی تھی، اس لیے چاچی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ چچا سے کہنے لگی۔ چچا نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے ان کی جان نہیں چھوڑنے والی۔ چاچی اب بھی خاموش نہیں ہوئی تھی، وہ تب سے اسے سنائے جا رہی تھی جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ایف اے پاس لڑکی کو نوکری ملنا ایک ناممکن سی بات تھی، لیکن وہ تو کوئی بھی نوکری کرنے کو تیار تھی، بلکہ جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے بھی وہ بالکل تیار بیٹھی تھی۔ بس کسی بھی طرح سے اشر کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ اسے اس کے پیسے دے دے گی تو ہو سکتا ہے وہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے، ورنہ تو وہ شخص تیار بیٹھا تھا اسے اپنی باتوں میں لگانے کے لیے۔ لیکن یہاں تو مرغی کی ایک ہی ٹانگ تھی کہ اتنا امیر شخص اتنا اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں اس سے کون سے مطلب پورے کرنا چاہتا تھا، اتنا میٹھا بنا ہوا تھا، لیکن نمیش بیوقوف تھوڑی تھی جو اس کی باتوں میں آ جاتی۔ بیٹا تمہاری نوکری کا انتظام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کمرے میں آتے ہی اسے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اتنا جلدی چاچو، کوئی جادو کی چھڑی گھمائی ہے کیا؟ وہ ان کے سامنے کھڑی ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی تھی۔ ہاں بیٹا، بس یہی سمجھ لو جیسے تمہاری نوکری کا انتظام کر دیا ہے، بس تم سے یہاں انٹرویو دینے چلے جانا۔ انہوں نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے وہ فوراً طور پر تھام چکی تھی۔ یہی تو ایک راستہ تھا اس سے جان چھڑانے کا، بس کل صبح اسے یہ نوکری مل جائے۔ اس نے کارڈ پر لکھا نام پڑھا، شاہ انڈسٹریز۔ اس کے دماغ میں ایک نام آیا، لیکن پھر اپنا خیال جان کر حویلی واپس جانے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا اب اس کا مضبوط سہارا تو اشر ہی تھا،
اور اس کا گھر جہاں اس نے رہنا تھا جب تک وہ اسے جان نہیں چھڑا لیتی۔ وہ صبح سویرے اٹھ چکی تھی اور آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جبکہ وہ اس کے بعد نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اشر بہت غور سے اس کا ایک ایک مومنٹ دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کر کیا رہی ہے؟ اشر نے باغور اس کا جائزہ لیا، جو کبھی دائیں تو کبھی بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس کے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھو لڑکی، آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ جب تک تم میرے سامنے پیٹ بھر کر ناشتہ نہیں کرتی تب تک میں یہاں سے نہیں ٹلنے والا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو نمیش فوراً ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ اس لیے ناشتہ نہیں کر رہا کیونکہ وہ اسے ناشتہ کرائے بغیر آفس کے لیے نہیں نکلتا تھا۔ اس کے اس طرح سے کیئر کرنے پر ایک پل کے لیے نمیش کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن زیادہ دیر اس نے اس فیلنگ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ فوراً اس کے سامنے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ کل تمہارا دن کیسے گزرا؟ محلے میں گئی تھی؟ میں واپس آیا تو تم سو رہی تھی، اس لیے تمہیں جگایا نہیں۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ بہت اچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ رات کافی دیر لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو اسے خود ہی نیند آ گئی۔ بیوی ہو میری، تمہارا خیال رکھنا، تمہارا دھیان رکھنا میرا فرض ہے، اسی لیے پوچھ لیا۔ اگر کہیں بھی آنا جانا چاہو تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جایا کرو۔ وہ اسے کھلی آفر کر رہا تھا۔ نمیش نے صرف سر ہلایا۔ وہ اس وقت اس سے کسی بھی قسم کا جھگڑا یا بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب اسے نوکری ملنے والی تھی، جلد ہی وہ اسے جان چھڑا لے گی اور پھر سب ختم ہو جائے گا۔ بس جب تک اسے نوکری مل نہ جائے تب تک وہ اشر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کیا پتا وہ اس کے گھر سے نکلنے پر ہی بین لگا دے۔ سنو لڑکی، ایک بات بتاؤ، مجھے تم نے آج صبح سے اپنی عقل مندی کا ایک بھی ثبوت نہیں دیا۔ کیا کرنے والی ہو تم؟ آخر اشر سے صبر نہ ہوا تو وہ خود ہی اس سے پوچھ بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اگر میں نارمل ہوں تو مجھے نارمل رہنے دیں، بیکار میں پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرے وہ چڑ کر بولی تو اشر مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بابا سوری، میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ لیتا محبت سے بولا۔ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر ایک پل کے لیے نمیش نے اپنی سانسیں روک لیں، لیکن اس کے دور ہوتے ہی وہ نارمل ہو گئی۔ عجیب آدمی تھا، اس کی پل بھر کی قربت بھی نمیش کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ ظالم ہینڈسم بہت ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کے چہرے کو یاد کیا، لیکن پھر بھی اپنی بات پر لعنت بھیجتی اٹھ کر تیار ہو گئی۔ تیار ہو کر نیچے آئی تو محلے کے کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم چچا، کیسے ہیں آپ؟ محلے کے دکاندار کو بولتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ کیسی ہو؟ بیٹا میں یہاں ایک بہت ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ کچھ عرصے میں میری بیٹی کی شادی ہے۔ تمہارے ابو نے مجھ سے ادھار لیا تھا 50,000 روپے، اور ان سب سے وہ دکان سے ادھار لیتے رہے ہیں، لیکن وہ واپس دینے سے پہلے ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اس لیے اب تمہارے پاس آئے ہیں۔ بیٹا اگر مجبوری نہیں ہوتی تو تمہیں کبھی اس طرف نہیں آتا۔ افضل چچا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو نمچین پریشان ہو کر رہ گئی۔ آپ فکر نہیں کریں چچا، میں کہیں سے پیسوں کا انتظام کر کے آپ کو دے دوں گی، مجھے بس 1 مہینے کی مہلت دیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے، بس مجھے تھوڑے وقت کی ضرورت ہے۔ اور وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ بیٹا تمہارا شوہر تو اتنا امیر آدمی ہے، اس سے کہو کہ ہمارے پیسے دے دے۔ چچا نے حل پیش کیا۔ جی چچا میں پیسے دے دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور وہ انہیں یہ نہیں بتا پائی تھی کہ وہ اسے اپنا شوہر نہیں مانتی تو وہ اس سے پیسے لے کر کیسے انہیں دیتی، لیکن ادھار تو ادھار تھا، دینا تو تھا ہی، اور وہ جانتی تھی کہ چچا مجبور ہو کر یہاں تک آئے ہیں، ورنہ کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔